شناس کر یا رب مجھے حضرت اقبال سے، بیدار کر دی قوم جس نے سمجھ کی کمال سے، ایک کی باڑی دے ڈل سارے کے گجرتے کے پاڑی، کٹ مجرا بچ ایندا پاڑی اے گل ڈاڈی ماڑی۔ میں لیڈر ہاں شولی ماڑا چرچا گلی گلی، دیکھو ماڑی مگ کھلی مکو ووٹ دیو جی۔ کیوں؟ میں بنساں قوم دا بڈیرا بڈی خور تا لٹیرا، بیساں لوئی وچ انیرا مکو ووٹ دیو جی۔ تلاں دار بارڈر اتاں اے گلی، چوکنٹی استی اے قضیے ملی، نساں کور نہ دیندی اے راہ سادنا، اساں واسطے اے بلا سادنا۔ تو 5 انگلاں دا مکا ہوندا، ڈولی نلیاں حکا ہوندا، 5 انگلاں دا مکا ہوندا، ڈولی نلیاں حکا ہوندا، تو جہاں دانے جد مروڑے گیندے، سٹی تھی پھر تکا ہوندا۔ داناؤ عرض سن لو تعلیم مٹ رہی ہے، عرض سن لو تعلیم مٹ رہی ہے، تذلیل آ رہی ہے تعظیم مٹ رہی ہے۔ جب سے آیا کورونا درس و سکول بند ہیں، تدریس کے مؤثر رول و اصول بند ہیں۔ السلام علیکم، آپ جڑ چکے ہیں الہند گلوبل پریس میڈیا کے ساتھ۔ ستاروں کی دنیا کا جو پروگرام ہم نے لایا ہے اپنے اس گلوبل پریس میڈیا میں، سبھی کا ہم سواگت کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ستاروں کی دنیا میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے چہروں کے ساتھ ایسے چہروں کے ساتھ ملائیں جو کہ جن کا اچھا رجحان ہو شاعری میں۔ تو آج جو ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں، جو یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خورشید منور صاحب کی، جو کہ ایک پیشے سے ایک استاد بھی ہیں، اور ان کا اچھا خاصا رجحان رہا پہاڑی کلچر میں، اور انہوں نے بہت سی غزلیں، بہت سی شاعری انہوں نے لکھی ہوئی ہے، خاص کر پہاڑی میں۔ تو آج ہمارے ساتھ ملاقات ہیں خورشید منور صاحب۔ خورشید صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے گلوبل پریس میڈیا میں۔ شکریہ اشفاق صاحب۔ قبل اس کے کہ آپ جو انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو وہ اس کو آپ انجام دیں اور اس کی شروعات کریں، میں آپ کا مشکور ہوں، اور ناظرین اور سامعین جتنے بھی ہیں ان کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جی خورشید صاحب، آپ کی جو اسٹڈی ہے پہلے کہاں سے ہوئی، اور وہ کس طرح سے آپ نے اپنی جو شاعری میں اپنا انٹرسٹ پیدا کیا؟ اشفاق صاحب، میری زندگی کی ایک عجیب سی کہانی ہے، بہت پیچ و خم دیکھے، نشیب فراز دیکھے ہیں۔ تو میں نے بنیادی تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول نواں گبرا، جو آج موجودہ ہائر سیکنڈری کی شکل میں ہے، اس میں نے تعلیم کی شروعات کی ہے۔ اور جب میں نے وہاں تعلیم شروع کی تو کم از کم 2-3 کلومیٹر، جیسا کہ آپ نے اس مسافت کو دیکھا بھی، یہاں سے چل کے جانا پڑتا تھا۔ لیکن میرے والدین اگر بہت کم پڑھے لکھے تھے، پرائمری سے بھی نیچے تھے، یعنی میرے خیال میں بیس وہ سمجھ سکتے تھے، حروف سمجھ سکتے تھے، لیکن ان کو مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے میری پیچھے سے لک آفٹر خوب کی۔ اساتذہ کرام اس وقت جو دور دراز سے آیا کرتے، بلکہ اتنا کہ ویلی سے بہت سارے اساتذہ کرام آیا کرتے تھے، ٹنگڈار سے جیسے کہ بہترین شخصیت اساتذہ کرام گزرے ہیں، جس طرح محترم عبدالرشید قریشی صاحب ہیں، یا اس وقت کے آج بھی وہ اگر اس کشمیر میں نہیں ہے تو ہمارے پار کشمیر میں کریم اللہ قریشی صاحب تھے جو باغ بیلا سے تعلق رکھتے تھے، یا اسی طرح جناب علی ہمارے وہ مقبول بٹ صاحب جو باغ بیلا سے تعلق رکھتے تھے، گلزار صاحب تھے ہمارے باغ بیلا کے مرحوم صاحب، کفیل الرحمان صاحب جو کہ سابقہ ایم ایل اے ہیں، وہ بھی میرے استاد گزرے ہیں۔ تو یہ ان کے آپس میں بہت بڑے جناب علی اس وقت تو ہنسی مذاق بھی ہوا کرتی تھی، ادب کے لائن سے بھی، باقی علم و ثقافت کے لحاظ سے بھی۔ تو اس وقت جب میں 5ویں کلاس سے اوپر ہوا تو مجھے کچھ سمجھ آ گئی کہ یہ بھی ایک پہلو ہے تعلیم کے حاصل کرنے کا، تو جو محفل سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر باقاعدہ کلاس میں بیٹھنے سے درس و تدریس تو ہوتا ہے، لیکن نالج اس سے آ کے محفلوں سے بھی ملتی ہے، تو مجھے کچھ شوق پڑنے لگا۔ تو جب جناب علی مختصراً عرض کروں تو میں 9th میں پڑھ رہا تھا، تو کریم اللہ قریشی صاحب میرے استاد تھے۔ تو وہ اس وقت میں نے دیکھے کہ ایک پوئٹ تھے، شاعر تھے پہاڑی کے، تو انہوں نے پہاڑی میں کچھ منظومات اس وقت اپنے اساتذہ کرام سے وہ شیئر کرتے تھے، اور ہم بچے لوگ، طلباء لوگ سنتے تھے، ہم بہت محظوظ ہوتے تھے، اور ہمیں وہ بڑے ہی میٹھے لگتے تھے ان کے وہ بول۔
جن بولوں کو تھوڑا سا میں نے یاد رکھا ہے، یعنی ایک ان کی ایک گیت ہوا کرتی تھی جو آج بھی گائی جاتی ہے، وہ کیا کہ پارو لنگ دی آویں تڑیاں اکھیاں وچ کٹاری ہے، ٹوریں نخرے نال کیڑے پاسا دی تیاری ہے، ٹور توڑی سونی توڑا سوٹ رتا لال ہے، کیڑا بد نصیب جس تے قتل دا خیال ہے۔ تو اس طرح کے وہ کلام سن کے ہم بھی اس وقت تھوڑا بلوغت میں آگے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو جو انسپائر کیا تو آپ کو انہی نے انسپائر۔ جی بالکل، میرا جو پہلا رجحان جو اس پوئٹری کی طرف ہوا ہے، یہ میرے بیس جو ہیں، جو میرے بیسک استاد ہیں، وہ کریم اللہ صاحب ہیں۔ اور کون کون سے استاد تھے آپ کے جہاں سے آپ نے یہ جو پوئٹری ہے یہ سیکھی، شاعری سیکھی؟ کون سے؟ جی سر، جب مجھے شوق پڑی تو میں جب ہائر سیکنڈری میں پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا محترم ولایت حسین صاحب مرحوم جو لونٹا سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ ان کی محفل میں بیٹھنا ہوا تو محمد یوسف مسعودی صاحب تھے جو کہ غالباً ترہگام سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اسی طرح اس وقت فرسٹ جو ایک ٹیچر تھے ہمیں ملے جو اردو پڑھانے کے لیے، وہ پروفیسر جہانگیر دانش صاحب تھے۔ تو وہ بیسیکلی ادب سے بہت تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ہمیں اس کی طرف راغب کیا، اور میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا رہبر ملے کہ جو مجھے اس میں جناب علی میری انگلی تھامے اور مجھے اس فن میں آگے لے جائے یا رہبری کرے۔ تو وہاں ایک پروگرام ہوا جس کا جناب علی ایک ڈیبیٹ ہوا جس کا عنوان تھا اقبال اور نوجوان۔ تو اس وقت مجھے موقع ملا، میں نے ایک وہاں اچھا فرسٹ ٹائم آپ کو موقع وہیں پہ ملا؟ جی سر، اور میں نے اردو میں ایک نظم وہاں پڑھی تو جو مجھے تھوڑے اس کے بول یاد ہیں۔ شناس کر یا رب مجھے حضرت اقبال سے، بیدار کر دی قوم جس نے سمجھ کی کمال سے، پست قومیں جاگ اٹھیں سن کر کلام اقبال کی، مشرق و مغرب جنوب اور شمال سے۔ یہ میری پہلی شاعری کسی سٹیج پر پڑھی گئی اور اس کو بہت اپریشیٹ اور حوصلہ افزائی میری ہوئی، اور مجھے جناب علی ایسا ملا کہ جس کام کے پیچھے میں پڑا ہوں شاید اس کے اندر اس جانے سے، اس دروازے کے اندر گھسنے سے مجھے کو وہ اپنا جو میرا من جو چاہ رہا ہے، جو میرا جو اندر وہ ایک ولولہ ہے، وہ اس کو میں اگل سکتا ہوں اور میں کسی کے سامنے وہ اپنے خیالات شیئر کر سکتا ہوں۔ تو مجھے وہاں سے ایک یعنی روشناسی ملی۔ جی تو پہاڑی میں شاعری کہاں سے سٹارٹ کی؟ کون سا فرسٹ ٹائم سٹیج پہ کون سی شاعری آپ نے بیان کی؟ غالباً یہ 88 کی بات ہے۔ تو اس وقت میرے ایک انکل ہیں عبدالرزاق شمسی جو بلانگ کرتے ہیں گبرا سے، وہ ایک سینئر ماسٹر ریٹائر ہو چکے ہیں، تو وہ پارٹی میں حصہ لیا کرتے تھے، اور پھر اس طرح ایک دوسرے ہمارے ماسٹر ریٹائر ہیں سینئر ماسٹر عبدالحمید ماغری صاحب۔ تو ان لوگوں نے مجھے جناب مشاورت دی کہ بھائی آپ یہ جو لکھتے ہیں یہ بیکار ہے، لکھتے ہیں اور کہیں گم ہوگا یا کچھ ہوگا، یہ کسی پلیٹ فارم پہ آپ کو جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا کلچرل اکیڈمی ہے، تو اس کے کبھی کبھی پروگرام ہوتے ہیں، تو کبھی اگر پھر آئندہ پروگرام ہوا ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے۔ تو ایک بار ایسا ہی ہوا، تو یہ جو ٹنگنار ہیلی پیڈ کے ساتھ متصل جو بلڈنگ ہے، یہ اس وقت ہائی اسکول ٹنگنار کے لیے مختص تھی۔ تو وہاں ایک پروگرام ہوا جس کی نظامت کر رہے تھے جناب علی نذیر احمد مسعودی صاحب مرحوم۔ تو اس وقت سٹیج پہ جو سیکرٹری کا منصب تھا وہ سنبھالے ہوئے تھے ہمارے ایکس ایس ڈی ایم عبدالحمید خان صاحب۔ تو اس لسٹ مجھے انلسٹ کیا انہوں نے، تو مجھے موقع دیا، تو میں نے جناب علی وہاں ایک نظم پڑھی جس کے مجھے کچھ چند شعر یاد ہیں۔ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ شاید میرے پاس وہ پورا نہیں ہے، لیکن چند شعر یاد ہیں کہ میں نے وہ پہاڑی میں پڑھا شعر کہ ایکی باڑی دے ڈل سارے کے گجرتے کے پاڑی، کٹ مجرا بچ ایندا پاڑی اے گل ڈاڈی ماڑی۔ تو بہت اور آگے پیچھے بھی ہے اس کا، تو اس شعر کو بار بار اٹھنے درایا بلکہ مقرر کہا۔ اچھا، آپ نے جس طرح ہم نے پڑھا ہے، آپ کی شاعری بہت پڑھی ہے، تو ہم نے دیکھا آپ نے لگ بھگ ہر چیز کو ٹچ کیا ہے، جس طرح سے آپ نے سیاست کو بھی ٹچ کیا ہے، الیکشن کو بھی،
حالانکہ جو ہماری کرنٹ ابھی جو ڈیمانڈ ہے سادھن ٹنل اس پہ بھی تو آپ کا بہت کچھ وہ کے اندر ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے جو آپ کی ایک بہت زیادہ جو ہمارے خاص کر جو پہاڑی علاقے ہیں جس طرح سے پونچھ ہے, رجوری ہے, ٹنگڈار ہے, کیرن ہے, اس سائڈ میں جو الیکشن کا جو آپ کے جو اشعار تھے وہ بہت چلے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی آپ اس کو دہرائیں. اشفاق صاحب, اگر کہ اس وقت ایسا ہوا کہ ایک ٹرنڈ چلی جب یہ ملیٹنسی تھی, اس کے بعد پھر سیاست بحال ہوئی, تو یہ غالباً 96 کی بات ہے. تو اس وقت سب سے پہلے پنچایتوں کو کیا کیا انہوں نے, یعنی پاورفل کرنے کی کوشش کی. تو جو بھی تھا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر ایک سوچتا تھا ہمیں بڑا ہونا چاہیے, تو ہر ایک نے جب فارم بھرنا کی چاہت رکھی, سٹارٹ کیا, تو میرے من میں ایک خیال آیا کہ یہ لیڈر بننا کیوں چاہتے ہیں. تو اس نظم کا نام میں نے رکھا لیڈر, اور اس کو میں نے لکھا کچھ, اس کے بول اس طرح سے ہیں, سماعت فرمائیے. میں لیڈر ہاں شولی ماڑا چرچا گلی گلی, دیکھو ماڑی مگ کھلی مکو ووٹ دیو جی. کیوں؟ میں بنساں قوم دا بڈیرا بڑی خور تا لٹیرا, بیساں لوئی وچ انیرا مکو ووٹ دیو جی. یہ گاڑ تا پٹواری ماڑے بنسن, سارے گاڑ تا پٹواری ماڑی خوب چلسی آری, جس نال لاواں چاواں جس نال لاواں یاری مکو ووٹ دیو جی. تھانے والے تھانے دار بنسن ماڑے یار گار, چاواں جس کو دیواں مار مکو ووٹ دیو جی. یہ بی پی ایل چاول, اصلی غرض یہی تھی ان کی, یہ بی پی ایل چاول بن گئے افسانے تا ناول تائیں میں بھی کرداں تاول مکو ووٹ دیو جی. کچھ اس طرح کی ووٹ اشعار تھی سر. زبردست. وہ تو آج کل بھی ٹرینڈنگ ہے, اب تو پھر الیکشن آنے والے ہیں, مجھے لگتا ہے پھر سے سٹارٹ ہو جائیں گے, ہے نا. تو ٹھیک ہے, بہت اچھا لگا. آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اشعار فرمائیں. جی, میرے پاس اس وقت ایک نظم ہے سیاست. تو اگرچہ جناب علی میں اپنے تخیل کے حساب سے جو میں نے یہ تخلیق جو کی ہے اس میں انشاءاللہ صداقت ہے, لیکن اگر کوئی مانے تو مانے یا نہ مانے, تو صداقت ہی ہوتی ہے. تو میں نے لکھی ہے, تو آپ اگر چاہیں گے تو میں اس کو آپ کے سامنے سناؤں گا. اس کا عنوان ہے سیاست. لوا دے اتھروں روالا سیاست, لوا دے اتھروں روالا سیاست, کئی زرلی بوٹے بھی پالا سیاست. لوا دے اتھروں روالا سیاست, کئی زرلی بوٹے بھی پالا سیاست. تفرقہ تنفرت دے بین بیج دی ہے, تفرقہ تنفرت دے بین بوج دی ہے, پائی چارے کو اگلوالا سیاست. لوا دے اتھروں روالا سیاست, کئی زرلی بوٹے بھی پالا سیاست. پتہ نہیں آج کل ایک ہی ہو گیا ہے, پتہ نہیں آج کل ایک ہی ہو گیا ہے, بندراں کو عہدے دے آلہ سیاست. پتہ نہیں آج کل ایک ہی ہو گیا ہے, بندراں کو عہدے دے آلہ سیاست. جڑے چار سکتے نہ پیڈاں کو آسے, جڑے چار سکتے نہ پیڈاں کو آسے, انہاں کو بھی ممبر بنالا سیاست. لوا دے اتھروں روالا سیاست, کئی زرلی بوٹے بھی پالا سیاست. شیر رضا اشفاق صاحب, جی سر. نہ ایلاں بے چجاں دا دور آ گیا ہے, نہ ایلاں بے چجاں دا دور آ گیا ہے, چویاں کو پنگڑے کھڈالا سیاست. لوا دے اتھروں روالا سیاست, کئی زرلی بوٹے بھی پالا سیاست. فتنے ترولے محاصل ہے استا, اس کا سیاست کا شیر رضا, فتنے ترولے محاصل ہے استا, اخوتی تنداں ٹکالا سیاست. پہلے چوہے دا لفظ استعمال اس واسطے کیتا تھا کہ تنداں جڑیاں کسی چیز دیاں تانے پیٹے نہیں, وہ سیاست. تو اخوتیاں تنداں جڑیاں انہوں کو کون شیر رضا. نہ ایلاں بے چجاں دا دور آ گیا ہے, چوہیاں کو پنگڑے کھڈالا سیاست. فتنے ترولے معاصل استا, اخوتی تنداں ٹکالے سیاست. غریباں بے کساں کو توکھا ہی توکھا, غریباں بے کساں کو توکھا ہی توکھا, انا دے کبھی حق کھوالا سیاست. منور جڑا آکھتا سچ بہاری, تسی خود ہی سمجھو, تسی میڈیا نال تعلق رکھتے ہو. منور جڑا آکھتا سچ بخاری, اوستی بھی گردن کپالا سیاست. محفوظ ریا نہ سچا صحافی, سمجھ آ گئی اسے, محفوظ ریا نہ سچا صحافی,
ملکاں دی دیوت پٹالا سیاست لوا دے اتھروں والا سیاست کئی زرل بوٹے بھی پالا سیاست. محترم اشفاق صاحب اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک 4 مصرے کی نظم جس کو رباعی بھی کہتے ہیں یا قطعہ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی تو جس زمرے میں یہ آ جائے تو یہ شعراء حضرات جو سنیں گے تو اس کو اسی سانچے میں لے سکتے ہیں. تو میں نے لکھا ہے پہاڑی میں ہے کھلدانی اے ٹردا رہندا ایک پہلی بھی ہے یہ کھلدانی اے ٹردا رہندا اولے اولے پردا رہندا وقت ضائع کرنا یارا گیا پھر نہیں مڑدا رہندا. اس کو آپ کو سمجھ آ گئی ہوئی. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کو یعنی وقت کے بارے میں. وقت ایک قیمتی چیز ہے یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے. جب چلا گیا پھر واپس آتا نہیں ہے. کھلدانی اے ٹردا رہندا اولے اولے پردا رہندا وقت ضائع کرنا یارا گیا پھر نہیں مڑدا رہندا. پھر ایک دوسری ہے قدر کرنا رول نعمت یعنی انسان کو میں نے مخاطب ہو کے کہا ہے بنی نو انسان کو قدر کرنا رول نعمت. طرح طرح کی اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں نعمت کی قدر کرنی چاہیے اس کو رولنا نہیں چاہیے. قدر کرنا رول نعمت بن سوچے نہ تول نعمت رب سن ایویں بخشی نیے عقل دی انمول نعمت. یعنی پھر سنیے قدر کرنا رول نعمت بن سوچے نہ تول نعمت رب سن ایویں بخشی نیے عقل دی انمول نعمت. تو پھر ایک دوسری ایک جناب علی کیا ہے آپ کے سامنے میں ایک سناؤں گا ایک اور 4 مصری. تو چلو ادھر ہے شاید پہاڑی میں شکل تھی انسان او لگ دے شکل تھی انسان او لگ دے کرتا جامہ خان او لگ دے شکل تھی انسان او لگ دے کرتا جامہ خان او لگ دے کم کر دے پگیاڑا والے عقلاں تھی ایمان او لگ دے. یعنی آج کل کے انسان بظاہر تو شکل سے انسان ہیں لیکن ان کے جو اعمال ہیں وہ پگیاڑ پہاڑی کا لفظ ہے لیکن اس گرگ جسے ہم بھیڑیا کہتے ہیں یعنی یہ بھیڑیا کا لفظ جو ہے پہاڑی میں اسے پگیاڑ بولا جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس انسان کو جو بظاہر شکل سے انسان ہے لیکن اس کی درندگی جو ہے اس کا چیر پھاڑ جو ہے اس کی جو خون خواری ہے اس کا نہ حق کسی کے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح ہے. پھر سنیے شکل تھی انسان او لگ دے کرتا جامہ خان او لگ دے کم کر دے پگیاڑا والے عقل تھی ایوان او لگ دے. تو اسی طرح جناب علی آپ کے سامنے میں اور پیش کرنا چاہوں گا ایک نظم جو ہے سادنا پڑھوں گا کیونکہ اس کی ہمیں ہمیشہ ضرورت ہے اور ہر بچے کو اس سے ہمیں باخبر کرنا چاہیے کہ یہ ہماری ایک دیرینہ مانگ بھی ہے اور ہماری سب سے بڑی آفت یہی ہے. اگر ہمیں اس کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہوتا اس کے ساتھ لڑائی نہ ہوتی تو ہماری کرنا کافی ترقی کرتی. یہاں ٹیلنٹس کی کمی نہیں ہے یہاں جناب علی روزگار کی کمی بھی نہیں ہے یہاں محنت کار جو لوگ ہیں معمار جو لوگ ہیں ان کی کمی نہیں ہے لیکن جو کچھ وہ کماتے ہیں یہ سادنا بلا جو آفت ہے وہ ختم کر دیتی ہے کھا جاتی ہے. تو سادنا کیا ہے جی تلاں دار بارڈر اتاں اے گلی تلاں دار بارڈر کی طرف تلاں دار بارڈر اتاں اے گلی چوکنٹی استی اے قضیے ملی نساں کور نہ دیندی اے راہ سادنا اساں واسطے اے بلا سادنا ہوئی بند گلی نسے سومو کار نہ دکھن نیتے پچھا اساندار مکیندی اے مل استپا سادنا اساں واسطے اے بلا سادنا ٹھپر بکتے دکھے میں سونے دے پا وہ گنڈیاں دی پاجی تو گل ہی چھپا سارا مل سارا لو استا دیندی سکا سادنا اساں واسطے اے بلا سادنا غائب ہوئے ککڑ تا منڈی دا ماس غائب ہوئے ککڑ تا منڈی دا ماس اچھڑا چلورا بھی ایندا نیراس لائی تاڑے گردن اٹھا سادنا لائی تاڑے گردن اٹھا سادنا اساں واسطے ہے بلاسنا. یعنی گردن تاڑے کی اوپر دیکھتے کب گلی کھلے گی اور ہمیں کچھ اوپر سے سبزی وغیرہ آئے گی. تو چند اشعار یہ بھی تھے. تو اگر آپ چاہیں
تو آپ کے سامنے میں یعنی یہ جو 4 بیتہ ہے جسے ہم ربائی کہتے ہیں، یہ 2 ربائیاں اور سناؤں گا آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ کچھ اس طرح سے ہیں. یہ اتفاق کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کو ہم پنجہ کہتے ہیں اور اپنی پہاڑی زبان میں سے مکہ کہتے ہیں. تو سنیے، یہ 5 انگلیوں کی ایک جناب علی کیا ہوتی ہے؟ کمبینیشن ہوتی ہے، جوڑ ہوتا ہے. تو 5 انگلاں دا مکہ ہوندا، ڈولی نلیاں حکا ہوندا. 5 انگلاں دا مکہ ہوندا، ڈولی نلیاں حکا ہوندا. تو جہاں دانے جد مروڑے گیندے، سٹی تھی پھر تکا ہوندا. یعنی جس کو ہم مکئی کا وہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم سلٹی بھی بولتے ہیں، سٹی بھی بولتے ہیں، اس کی طرف تشبیہ ہے کہ جب یہ انگلیاں ہاتھ میں پیوست ہوتی ہیں تو ان میں طاقت ہوتی ہے، اس کو مکہ بولا جاتا ہے. اس طرح ایک حکا ایک ہمارا ہے جو نشے کا ایک اوزار ہے یا ایک برتن ہے، اس کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں. جو ڈولی ہوتی ہے جس میں پانی بھرا ہوتا ہے، نلیاں اوپر وہ جس یعنی ہوا لیتے ہیں، تو یہ جڑے ہوئے جو ہوتے ہیں تو ان کی بقا ہوتی ہے، یہ ان کا کوئی نام ہوتا ہے. اسی طرح وہ سٹی میں دانے ہوتے ہیں، جب ان کو الگ کیا جائے یا تسبیح کو الگ کیا جائے دانے، وہ تسبیح نہیں پھر داغا ہوتا ہے. اس طرح وہ بھی ہوتی ہے. پھر سناؤں گا. 5 انگلاں دا مکہ ہوندا، ڈولی نلیاں حکا ہوندا. دانے جد مروڑے گیندے، سٹی تھی پھر تکا ہوندا. پھر آگے ایک ربائی ہے. بکھرے موتی ہار نہیں ہوندا، بکھرے موتی ہار نہیں ہوندا. کھنڈے پنچھی ڈار نہیں ہوندا، جس تا مالا غافل ہوئے. اشفاق صاحب، جس تا مالا غافل ہو وہ بیڑا بھی پار نہیں ہے. یعنی یہ لیڈر کی طرف اشارہ ہے. ہمارے جو زما لوگ ہیں، ہمارے جو رہنما لوگ ہیں، ان کو یہ سننا چاہیے. اور میرے خیالات جو ہیں یا میرا جو اندر غم جو ہے، میرے خیال میں مجھے ضرور وہ سمجھیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور اپنی نوجوان نسل جو ہے ان کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ مالا آپ ایسی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کا مالا غافل ہے، لیکن ان کی غفلت کو جگانا، آپ کا جو جوش ہے، آپ کا جو ولولہ ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، وہ ان کو جگا سکتی ہے. اب یہ کام آپ کا ہے، ہم نے تو اذان دینی ہے. ایراں اتا رلدے دکھے. آپ سمجھتے ہیں ٹیر ہم کہتے ہیں کہ بیرون مکان جو جگہ ہوتی ہے سامنے، جسے ہم آنگن کہتے ہیں، اسے پہاڑی میں ٹیر بھی ہم کہتے ہیں. ٹیر ہم ذخیرے کو بھی کہتے ہیں، وہ الگ جگہ استعمال ہوتا ہے. ٹیراں اتا رلدے دکھے، چکھتے سونگ دے جلدے دکھے. ٹیراں اتا رلدے دکھتے، چکھتے سونگ دے جلدے دکھے. مندی قوم میں کتیاں دیے، ٹکڑے اتا کلدے دکھے. یعنی جب ان کو روزگار ملے، خیر ملے، تو ایک دوسرے کو یہ برداشت نہیں کرتے. اچھا، یہ آپ کی جو ابھی آپ نے جو عرض فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کل بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نوکری مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر یا پھر اچھا عہدہ مل جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ہر ایک کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کا اسی کی طرف اشارہ ہے کیا؟ جی، اس کرپشن کی طرف بھی ہے. جب ہمارے کسی آفیسر کو کچھ عہدہ ملے تو وہ اپنے آپ کو بڑا بھی کہتا ہے اور اس کے پاس پاور بھی ہوتے ہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دوسروں کا رزق بھی میں چھینوں، اور ان کو بھی جھگڑ کے، ان سے بھی جھگڑا کر کے وہ بھی چھینتا ہے. بے آسرا لوگ، سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آسرا سہارا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی افسر بن گیا، اس سے ہمیں کوئی ملے گا، وہ رہنمائی ملے گی یا کچھ دروازہ کھلے گا روزگار کا. لیکن وہ للچائی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں ان کو غلام بناؤں. جب ان کے ساتھ چھڑے گا ان کے رزق کی، تو ظاہر یہ ہے کہ یہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے. تو اس کی طرف ہے کہ بھائی ہمیں یعنی جس قوم کی طرف میں نے اشارہ کیا، جس ذات کی طرف سے، ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے. جب ہمیں کوئی ملے، کسی کو تھوڑا ملے، کسی کو زیادہ ملے، وہ بانٹ کے کھانا چاہیے. بالکل. تعلیم اور کرونا جو مصیبت آج ہم سے رہے ہیں، اس کے بارے میں، اور خاص کر تعلیم پر، یا ہمارے نونہال جو ہیں جن کا مستقبل برباد ہو رہا ہے، جو جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں دھکیلے جا رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو چلو ہمارے سامنے بظاہری ہی ایک بڑی مجبوری یا بلا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے باہر نہیں نکل سکتے کہ یہ نگل نہ لے، اور نگل رہی بھی ہے. تو اس کے بارے میں نے کچھ لکھا تھا کہ بھائی میں نے اپنے جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں ان کو اس میں یعنی مدعو کیا ہے، ان کو اس کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے کہ آپ سنو. تو میں نے عرض سنائی ہے اس طرح: داناؤ عرض سن لو، تعلیم مٹ رہی ہے.
داناؤ عرض سن لو تعلیم مٹ رہی ہے، تذلیل آ رہی ہے، تعظیم مٹ رہی ہے۔ داناؤ عرض سن لو تعلیم مٹ رہی ہے، تذلیل آ رہی ہے، تعظیم مٹ رہی ہے۔ بچے جہل کی دلدل میں آج پھنس رہے ہیں، جہالت کی، بچے جہل کی دلدل میں آج پھنس رہے ہیں، شیطانیت کے پیرو یہ دیکھ ہنس رہے ہیں۔ غیر قومیں یعنی یہود و نصارہ ہمارے بچوں کو یہ دیکھ کر، کیونکہ وہ کسی دوسرے متبادل دروازے سے ان کو تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن ہم غریب لوگ پسماندہ لوگ کیسے دیں گے؟ تو وہ دیکھ کر یہ ہنس رہے ہیں، خواہ وہ اپنے ہمارے علاقے کے اندر ہوں یا ملک کے اندر ہوں یا بیرون ملک ہوں، کچھ بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو غریبوں کو آگے دیکھنا نہیں چاہتے۔ بچے جہل کی دلدل میں آج پھنس رہے ہیں، شیطانیت کے پیرو یہ دیکھ ہنس رہے ہیں۔ جب سے آیا کورونا درس و سکول بند ہیں، جب سے آیا کورونا درس و سکول بند ہیں، تدریس کے مؤثر رول و اصول بند ہیں۔ جب سے آیا کورونا درس و سکول بند ہیں، تدریس کے مؤثر رول و اصول بند ہیں، ٹیچر کا رول محدود عکسوں تلک رہا ہے۔ یعنی ٹیچر، میں بھی ایک ٹیچر ہوں، ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ایک عکس بنا کر، ایک ویڈیو بنا کر بچوں کو بھیج دو، خواہ بچے کے پاس پہنچے نہ پہنچے، چاہے وہ موبائل دیکھیں ہو، نہ دیکھیں، وہ مشین ہو، یا نہ وہ آلہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اپنا فرض ادا کیجئے۔ اس میں میں آگے کچھ کہنے سے قاصر ہوں جی، تو عرض کر رہا ہوں ٹیچر کا رول محدود عکسوں تلک رہا ہے، بچہ تو بر موبائل دن بھر بھٹک رہا ہے، بر کہتے ہیں اوپر، ٹیچر کا رول محدود عکسوں تلک رہا ہے، بچہ تو بر موبائل دن بھر بھٹک رہا ہے، تعلیم بس تماشا امروز ہے منور، امروز یعنی آج، تعلیم ایک تماشا امروز ہے منور، استاد تب کا سارا دل سوز ہے منور۔ بالکل، استاد جو استاد ہے بالکل، وہ حیران ہے، وہ جل رہا ہے، وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، وہ جو معمار ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کھجلی آتی ہے کہ میں کسی تعمیر کے لیے ہوں، مجھ سے کوئی تعمیر ہونی چاہیے، لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ غلام ہے۔ تعلیم بس تماشا امروز ہے منور، استاد تب کا سارا دل سوز ہے منور، اگر ختم نہ ہوگی یہ آفت نگانی، علم و ادب کی ساری مٹ جائے گی نشانی، اس فون نے بچوں کو برباد کر دیا ہے، استاد کی نگاہ سے آزاد کر دیا ہے۔ دیکھو آئی ٹو آئی کنٹیکٹ جو بچے اور استاد کا ہوتا ہے وہ استادی اور شاگردی کا مؤثر محصل ہوتا ہے، لیکن بچہ کہیں ہے کوسوں دور، تو پھر ماں باپ سے لے کے وہ پب جی کھیل رہے ہیں، جہاں تک میں نے دیکھا ہے ہر بچے پب جی کھیل رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ہاں ہمیں ٹیچر نے ہوم ورک دیا ہے یا کچھ دیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پب جی کھیل رہے ہیں۔ جی سر، استاد کی جو کرسی ہوتی ہے نا، اس کو بھی جب انسان دیکھتا ہے سوچتا ہے یہ استاد مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کرسی غائب، وہ استاد غائب۔ کیا ہے، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ماہر تعلیم بھی کہلاتے ہیں یا افیسران، وہ کہتے ہیں یہ بہت مؤثر طریقہ ہے یار، ہمارے پسماندہ علاقوں میں آ کر دیکھیے، جس طرح اشفاق صاحب آپ آئے، ہمارے وہ لوگ بھی آئیں، وہ اگر درد دل رکھتے ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے، وہ دیکھیں کہ یہاں بچوں کی کیا پریشانی، ہاں رہا گومر ملازم وہ تو بھیجتا ہے، لیکن سب بچوں تک وہ نہیں جاتا، غریب کا بچہ پھر رہ جاتا ہے، معروم جو رہتا ہے وہ غریب کا بچہ رہتا ہے، جاہل جو رہے گا وہ غریب کا بچہ رہے گا، پھر غربت کہاں ختم ہوگی، پھر نشہ کہاں ختم ہوگا۔ ہم نشے کو ختم کرنے کی سوچ رہے ہیں، لیکن جب غریب کے بچے کو جناب علی اپنی چائے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، باپ کو نہیں ملے گا، روزگار نہیں ملے گا، تعلیم سے بھی کچھ نہیں ملا، تعلیم نہ حاصل ہوئی، وہ اندھیرے میں بھٹکے گا، اندھیرے میں بٹنے کا آخری محصل یہ ہے وہ نشہ کرے گا یا نشے والا روزگار کرے گا۔ تو اس کو آگے چلتے ہوئے جناب علی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب علی دل بہت جل رہا ہے، بڑے بڑے اساتذہ کرام ہمارے ہیں،
جو بچوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، لیکن چلو اس بیماری کی وجہ سے بھی کچھ کافی پابندیاں ہوئی ہیں، لیکن بہت سارا آج ہمارا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میں آخر پر ایک نظم جو ہمارے ادیب لوگ ہیں، جو شاعر لوگ ہیں، ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر شاعر یا ادیب ہو تو اس کو ایسا سوچنا چاہیے۔ یعنی ایک نظم میں نے لکھی ہے جس کا عنوان رکھا ہے شاعر، تو وہ اس طرح ہے: شاعر تا اس سماج دا عکاس ہوندا ہے، شاعر تا اس سماج دا عکاس ہوندا ہے، اس کو بدل دے دور دا احساس ہوندا ہے، اس کو بدل دے دور دا احساس ہوندا ہے، شاعر تے اس سماج دا عکاس ہوندا ہے، اس کو بدل دے دور دا احساس ہوندا ہے، آفت زدہ عوام دی مظلوم دی آواز۔ شاعر کیا ہوتا ہے جی؟ آفت زدہ عوام دی مظلوم دی آواز، اے غلاماں دا وکیل خاص ہوندا ہے۔ آگے عرض سنیے: رکتی نی قلم آکھنا تھی سچ شاعر دی۔ دیکھو جی، کچھ بھی ہو لیکن شاعر کی قلم سچ کہنے سے نہیں رکتی۔ تو اسی تناظر میں لکھا ہے: رکتی نہیں قلم آکھنا تھی سچ شاعر دی، شاعر اے شاعرو حق شناس ہوتا ہے۔ یہ لکھنے والے، شعر لکھنے والے لوگوں یا اس فن میں مہارت رکھنے والے یا طبع آزمائی کرنے والے لوگوں، وہ شاعر ایسا ہوتا ہے کہ رکتی نہیں قلم آکھنا تھی سچ شاعر دی، شاعر اے شاعرو حق شناس ہوندا ہے، اپنی قلم دا شاعرو کریو مظاہرہ۔ یعنی ایک اپیل ہے میری، اپنی قلم دا شاعرو کریو مظاہرہ، دیکھو اے آس پاس کے رواس ہوندا ہے، اپنے ماحول کو دیکھو۔ آگے سنیے جناب: پٹڑی تھیں ریل لہ گئی منور دیس دی، پٹڑی تھیں ریل لہ گئی منور دیس دی، کدے ادھر کدے ادھر پٹاس ہوندا ہے۔ تو شکریہ جناب، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ ستاروں کی دنیا میں جڑے تھے ایک شاعر جنہوں نے اپنے الفاظ کا اظہار کیا ہمارے ساتھ۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ خورشید منور صاحب۔ تو امید کرتے ہیں جو آپ کو ہمارے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو ہم شیئر کر رہے ہیں تو ضرور آپ کو یہ ہمارا پروگرام جو ہے ستاروں کی دنیا